بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا من کاسبا سیئۃ واحدت بہ خطیہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے دوستو عزیزو، آج میں آپ کو سورت بقرہ کی آیات مبارکہ 81 اور 82 کا بقیہ حصہ عرض کروں گا۔ ناچیز بندہ طالب حسین کرمانی بستی یاسرآباد چک مغل تحصیل میرسی ضلع بہاری صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میرا جو سوچ ہے، وچار ہے، خیال ہے، یہ ہے کہ قرآن مجید پوری دنیا میں پھیلے، میرے مولا کریم کا اسلام پھیلے اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پھیلے، یعنی احادیث پاک۔ میرے دوستو، انزیتی ہر آدمی سے رعیت کا سوال پوچھا جائے گا قیامت کے دن، روز محشر میں، آخرت کے دن، کہ کیا میں نے آپ کو علم دیا تھا، قرآن دیا تھا، آپ نے میرے بندوں تک پھیلایا؟ حاکم سے پوچھا جائے گا، گورنر سے پوچھا جائے گا، صدر سے پوچھا جائے گا، وزیر اعلیٰ سے پوچھا جائے گا، حتیٰ کہ ایک آدمی اکیلا ہے، تنہا ہے، اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھ کو زندگی دی، ایک جان دی، تو آپ نے کیا اپنی جان سے جو ہے کس طرح جو ہے نیک عمل کیے اور میرے اسلام کو کیا پھیلایا، نہیں پھیلایا، دوسروں تک تبلیغ کی۔ تبلیغ کسی طرح بھی ہو، جماعت کی ذریعے ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جگہ جگہ جو ہے جلسے کیے جائے، صرف محض اللہ تبارک و تعالی جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے ہی مخصوص کیا ہے، اور اس کے بعد کھانا پینا باقی دنیا کو چلانا بھی ہے۔ میرے دوستو، آج میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 دو ہے۔ کرمانی ٹی وی میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں، جس کا نام ہے تفسیر کرمانی۔ آج اسی تفسیر کرمانی سے 81 اور 82 سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ کا بقیہ حصہ عرض کروں گا۔ دوستو، میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تکاف تمام مسائل ہیں اور سرخیاں بھی ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ جو حضرات دیکھنا چاہیں، سننا چاہیں، جو مسئلہ درپیش ہو تو اس کو کلک کریں، آپ تک میں ناچیز بندہ مسئلہ عرض کروں گا۔ اب میں آپ کو بلا من کاسبا سیئۃ، بلا من کاسبا کی تفسیر کر چکا ہوں۔ سیئہ اور خطا جو ہے، بلا من کاسبا سیئۃ واحدت بہ خطیہ، اس کی تفسیر اور پورا مکمل 81-82 کی تفسیر عرض کروں گا بقیہ۔ میرے دوستو، حضرت ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ بلا من کاسبا سیئہ کا معنی کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے ابن جریج کا بیٹا، اس کا معنی ہے شرک۔ شرک مدینے پاک کے ساتھ 3 بستیاں تھیں، 2 تو یہودیوں کو تھی، ابن نذیر اور ابن قریظہ، اور تیسری بستی جو تھی خزرج، وہ عیسائیوں کی بستی تھی، یعنی نصارہ کی بستی تھی۔ تو مکہ والے جو تھے، لات، عزا، منات، یہ کعبہ شریف میں بت رکھے ہوئے تھے 300 سال، یہ ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، یہ مشرکین تھے۔ باقی بھی پھیلے ہوئے تھے، لیکن مکہ والے خاص جو تمام تھے، ان میں زیادہ تر شرک میں مبتلا تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مشرکوں کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ کاسبا سیئہ، کسب کہتے ہیں کمائی کو، یہ جو کمائی کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، فعل کر رہے ہیں، سیئہ یہ شرک کر رہے ہیں، یہ مشرکین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیئہ کا جو ہے لفظ استعمال فرمایا۔ سیئہ کا معنی بھی میں بتاتا ہوں کہ سیئہ کہاں سے بنا ہے۔ جناب محترم، حضرت محمد بن احمد قطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے، جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، میں تفسیر کرمانی میں بھی لکھا ہے۔ سیئہ کا معنی ہے میرے دوستو برائی، گناہ، شرک، وہ گناہ، کبیرہ گناہ جو جہنم تک لے جائے، اس کو سیئہ کا لفظ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ سیئہ تا گول ہے، اس کو اگر گرا دیں، حذف کر دیں، یہ سو سے بنا ہے۔ سو کا معنی ہے برائی، جن میں تمام برائیاں داخل ہیں۔ اس برائی میں، واحد میں تمام برائیاں جو ہے داخل ہیں۔ قرآن مجید اپنی تفسیر آپ کرتا ہے۔
پہلے تفسیر کرتے وقت قرآن مجید کی آیات قرآن مجید کی ہی تفسیر سے کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد تفسیر سے کرنی چاہیے، اور اس کے بعد احادیث پاک تفریق جو ہے مسئلہ ہے تو فقہ کرام کی، مالکی، حنبلی اور شافعی تمام جو فقہ کرام ہیں ان کی جو ہے اقوال لکھنے چاہیے تاکہ ہر آدمی کو اس کا مسئلہ سمجھ جائے۔ میں اس لیے کہ تمام اصحابہ کرام ہیں، تابع تابعین ہیں، ان کے اقوال لکھتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے۔ آپ سمجھ گئے کہ سیاح کا معنی ہے شرک، یہ مشرک لوگ تھے زیادہ تر مکہ پاک میں، اور باقی بھی تھے۔ سیاح کی تفسیر قرآن مجید فرقان حمید اس طرح بیان فرماتا ہے۔ 25 پارہ ہے اور سورہ شورى آیات 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ برائی ہے، برائی کا بدلہ اسی کے برابر برائی ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ ایک گناہ کرتا ہے، یہ نہیں کہ اس کے اوپر 2 یا 3 گناہ لکھ دیے جائیں، برائی ایک کرے گا تو برائی ایک ہی لکھی جائے گی، 2 برائیاں کرے گا تو 2 برائیاں، یعنی برابر اس کا جو ہے گناہ ہوگا۔ یہ میرے دوستو جزام و سیئتن سیئتن مثلھا کا معنی ہے، یعنی کہ برائی کا بدلہ اسی کی برابر برائی ہے۔ یعنی ایک گناہ کرے گا تو ایک گناہ لکھے گا، اسی ایک گناہ کا ہی اس کو جو ہے سزا ملے گی، عذاب ملے گا۔ یہ تو قرآن نے فرما دیا، ایک گناہ کرے گا، یہ کبیرہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے، ایک گناہ کبیرہ کرے گا تو کبیرہ گناہ اسی ایک گناہ کی سزا ہوگی، دوسرے کی نہیں ہوگی، تیسرے کی نہیں، یعنی کہ ایک برائی کرے تو 10 لکھی جائے، یہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک برائی کرے گا اسی ایک برائی کی جو ہے سزا ہوگی۔ اب قرآن مجید فرقان حمید آگے ایک اور جگہ فرماتا ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو کوئی برائی کرے گا، جو کوئی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو برائی کرے گا اس کو اتنی ہی برائی ہوگی۔ پہلی آیات کی ہی مثل آیات مبارکہ ہے، وہ ہے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ۔ یہ کبیرہ گناہوں کے متعلق سیئہ، سو سے سیئہ بنا ہے، وہ میں نے عرض کر دیا کہ سیئہ جو ہے سو سے بنا ہے، سو کا معنی ہے عذاب، برائی، اور برائی سے ہی عذاب آتا ہے، اور گناہ عزیز محترم خطا ایک اور چیز ہے، سیئہ ایک اور چیز ہے۔ اس آیات میں بلا من کاسبہ سیئۃ واحطت بھی خطیہ، خطیہ کی میں آگے جا کر تفسیرات کروں گا۔ سیئہ جو ہے وہ سورت جو ہے سورت نمل آیات 90 میں ہے کہ جو برائی لے کر آئے گا، یعنی قیامت کے دن دنیا میں جو برائیاں کرتا رہا، جو برائی لے کر آئے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سیئہ کا معنی میں پہلے عرض کرتا ہوں، وہ برائی وہ گناہ جو کبیرہ گناہ ہے، شرک کبیرہ گناہ ہے، قتل کبیرہ گناہ، زنا کبیرہ، یعنی کبیرہ گناہ جو لے کر آئے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن روز محشر میں جو سیئہ کبیرہ گناہ لے کر آئے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کو منہ کے بل اوندا آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ سورت نمبر کی 90 آیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کو جہنم میں ایسی سزا دوں گا، یہ نہیں کہ کھڑا کر کے سزا دوں گا، اس طرح نہیں دوں گا کبیرہ گناہ والوں کے، ان کو میں لٹکا کے جو پاؤں اوپر ہوں گے سر نیچا، اوندا اس کو کہتے ہیں عربی فَقُبَّتْ وَجُوهُهُمْ، اس کو قبت الٹا، یعنی وجوہ کہتے ہیں منہ کو، ان کو منہ جو ہے نیچے ہوگا اور جو ہے اس کی جو ٹانگیں وغیرہ اوپر کی طرف ہوں گی، یہ ان کو سزا۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو گناہ کرے گا اس کو میں اتنا ہی سزا دوں گا، اور پھر بتایا کہ میں جو سزا دوں گا ان کا منہ نیچے ہوگا، ٹانگیں اوپر ہوں گی، وہ جہنم میں ہوگا، فی النار۔ فی کہتے ہیں کسی کمرے کے اندر، جہنم کے اندر، فیوت میں بیچ میں بولا جاتا ہے، اس کا معنی بیچ ہے، یعنی اس جہنم میں، نار کہتے ہیں عربی میں آگ کو، اور آگ بھی جہنم والی۔ اچھا محترم آپ اس بات کو تو سمجھ گئے۔ اب ایک اور مسئلہ ہے، آپ سوچیں گے کہ جہنم میں تو ہم جائیں گے، پھر اس ساتھ رویہ تو یہی ہے، جو فرشتے ہیں ان کو اوندا لٹکائیں گے، عذاب دیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیات مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا مَن یعمل سوءًا یجزا بہ، پارہ 5 ہے، سورۃ النساء ہے، آیات 123 ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، یعنی برائی کا بدلہ برائی پائے گا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جس شاعر نے لکھا ہے بہت خوبصورت لکھا ہے، اس نے اسی آیات من یعمل سوءا یجزا بہ کی تفسیر کی ہے۔ اس نے فرمایا کہ من جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس آیات مبارکہ کی اس نے تفسیر کی ہے۔ یاد رکھنا یہ شعر جو ہے بہت مشہور ہے، کتابوں میں بھی ہے اور نصاب کی کتاب بچے بھی پڑھتے ہیں۔ تو عزیزان محترم اسی آیات مبارکہ کے متعلق ہے۔ کوئی سوچے کہ جو ہے یہ صورت جو شعر ہے یہ تو اس نے اپنے دماغ سے بنایا ہوگا، نہیں، یہ من یعمل سوءا یجزا بہ کے تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے شعر لکھا ہے۔ بہرحال وَأَحْتَتْ کی میں تفسیر کرتا ہوں، بلا من کاسب سیئۃ وَأَحْتَتْ بہ خطیہ۔ عزیز محترم سیئہ کی تفسیر میں عرض کر چکا ہوں، آپ کو پتہ چل گیا۔ اب احتت جو ہے وا کا معنی اور ہوتا ہے، وا ہوتی ہے دو چیزوں کو ملانے کے لیے، اس کو ہم عاطفہ کہتے ہیں، عطف ہے وا۔ تو میرے دوستو احتت کی تفسیر، احتت جو ہے محیط، محاط کو ڈھانپ لیتا ہے، تو کبیرہ گناہ بھی طاعت کی ثواب کا احاطہ کر لیتا ہے، یعنی ڈھانپ لیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے احتت کا جو ہے لفظ استعمال فرمایا۔ اگر آپ عربی دان ہیں، عربی کوئی لکھتے ہیں کوئی چیز، تو آپ احتت بھی کسی ایسے اسی طرح جو ہے لکھیں گے تو احتت استعمال کریں گے۔ یہ احتت محیط، یہ ڈھانپ لیتا ہے، مشابہت میں موجود ہے، یہ سمجھ گئے۔ احاطہ کر لیتا ہے، گھیر لیتا ہے، یعنی تو وہ گناہ کرتا رہتا ہے، آدمی کو چاروں طرف جو ہے گناہ ان کا کبیرہ گھیر لیتا ہے، پھر جہنمی بن جاتا ہے۔ اب میں سیئہ کا معنی احتت کا بھی عرض کر دیا، اب میں آپ کو خطیات کی تفسیر کرتا ہوں، اس کا معنی عرض کرتا ہوں، بلا من کاسب سیئۃ وأحتت بہ خطیہ۔ تو سیئہ اور چیز ہے، شرک ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور خطیہ خطا سے بنا ہے، یہ خطا کی جمع ہے، خطیات ہے کو جو ہے حذف کر دیتے، یہ خطیہ ہے، یہ عزیزان محترم خطا کی جمع ہے۔ خطا جو ہے وہ ایک اور چیز ہے، اور سیئہ جان بوجھ کر شرک کرنا، گناہ کبیرہ کرنا، یہ ایک اور چیز ہے۔ اس بارے میں خطا کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وَأَحْتَتْ بِهِ خَطِیَاتُ کا معنی روایت کیا گیا ہے، یعنی پوچھا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ جو ہے شرک اس کو گھیرے ہوئے ہے، بلا من کاسب سیئۃ، شرک ان کو سیئہ کا معنی تو شرک ہو گیا، پہلے بھی یاد کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ سیئہ شرک ان آدمیوں کو اور دو یمت ان کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کے بعد خطیہ کا معنی آپ نے فرمایا، حضرت قتادہ سے بھی مروی آپ بھی فرماتے ہیں کہ ان کو تو جو ہے شرک گھیرے ہوئے ہے، خطیہ تو بھی اس میں شامل ہو گیا۔ حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ خطیہ تو سے مراد ایسا کبیرہ گناہ ہے جو آگ کے عذاب کا موجب ہے۔ حضرت ابن جریر نے بھی اپنی تفسیر تبری میں لکھا ہے، اور حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر در منصور میں علامہ طرفشن کرمانی بھی اپنی تفسیر جو ہے کرمانی میں لکھا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ خطیہ وہ گناہ ہے کبیرہ جو جہنم کا موجب بنتا ہے، جہنمی بن جاتا ہے اور دائمی جہنمی بن جاتا ہے۔ ایک آدمی ہوتا ہے کہ گناہ کیا، چوری کی سزا ملی 1 سال 2 سال، یا جہنم میں گیا جائے گا، پھر نکل آئے گا، نہر ہے اس میں نہلایا جائے گا، وہ نشان بھی سیاہ جو ہے نقطہ وہ بھی ختم ہو جائے۔ لیکن سیئہ جو ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ خالدین فیہ، ہمیشہ ہمیشہ یہ لوگ رہیں گے۔ آگے میں آپ کو اس خطیہ کی تفسیر عرض کرتا ہوں کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ خطیہ کے معنی میں فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ اس کے دل کو گھیر لیں گے، یعنی وجود اس دل، آپ نے دل کی تفسیر کہ دل کو گھیر لیں گے۔ بس جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر جو ہے گناہوں کی سیاہی بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے دل پر جاتی ہے، تاکہ مٹھی کی طرح اس کا دل بند ہو جاتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ پہلے تفصیلات کر چکا، مہر لگا دی جاتی ہے دل پہ اوپر، سماعت پہ اوپر، بصارت کے اوپر، تمام غشاوت تمام جسم پر جو ہے عذاب العظیم۔ پھر اس کے بعد عذاب العظیم ہے، بڑا عذاب ہے۔ یہ تفسیر جو ہے اسی آیات مبارکہ کی ہو رہی ہے۔ میرے دوستو حضرت مجاہد نے اسی آیات مبارکہ کی وہ میں فرمایا کہ خطیات بھی ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آگ کا وعدہ فرمایا، جو کبیرہ گناہ خطیہ اور سیئہ جو کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں جو ہے بھیجے گا، اور خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جنت جہنم میں رہے گا۔
میرے دوستو خطیاتو ہے، اصحاب النار صاحب کی جمع اصحاب ہے، اور نار آگ کو کہتے ہیں۔ فا جو ہے فاولائے کا فا جو ہے یہ عاطفہ ہے۔ فا کے بارے میں بھی میں پہلے تفصیلات کر چکا ہوں۔ فا جو ہے یہ میرے دوستو جو ہے یہ فا جو ہے جس طرح ایک چیز آ جاتی ہے دوسری پھر چیز آ جاتی ہے، یہ فا جو ہے ایک کام ہو جائے پھر دوسرا کرو گے تو فا اس میں استعمال ہوتی ہے۔ فا عطف ہے۔ فاولائکا کی خبر ہے اور جملہ مبتدا گزشتہ کی خبر ہے، یہ فاولائکا کے بارے میں یاد کر رہا ہوں۔ ہم فیہا خالدون، ہم وہ جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے سیئہ کبیرہ گناہ کیا، جنہوں نے خطا کی خطیات ہو، تو ان لوگوں کو فیہا خالدون وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ اس آیات کی آخری جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا سیئہ خطیہ جو بھی کریں گے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان کو نہیں نکالا جائے گا۔ تو یہ جو مشرکین ہیں یا یہودی نصارہ وغیرہ جو ہے یہ عزیز المحترم وہ کہتے تھے کہ ہم کچھ دن کے بعد چھٹکارا نصیب ہوگا، 40 دن کا ہے جس کا ہم وہم گمان کرتے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم 40 دن ہمارے آبا و اجداد نے جو ہے وہ 40 دن بچڑے کی پوجا پاٹ کی، 40 دن کے بعد جو ہے ہم بھی اسی طرح کبیرہ گناہوں سے بچ جائیں گے، 40 دن جائیں گے جہنم میں اور اس کے بعد جنت میں چلے جائیں گے۔ 40 دن کا جیسے کہ ان کا وہم گمان ہے یہودیوں کا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، پارہ 28 ہے سورۃ تحریم، آیات مبارکہ 8 ہے۔ اسی تفسیر کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں، جس دن اللہ رسوا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید 28 پارہ سورۃ تحریم آیات 8 میں فرمایا، یعنی کہ جس دن سے مراد روز محشر قیامت کا دن آخرت کا دن ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمسار نہیں کرے گا، نبی ان کے ساتھ کے ایمان والوں کو، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کرے گا، شرمسار کرے گا، اور نہ ہی ان کے جو ہے اصحابہ کرام مومنین و مومنات جو ہے ان کو بھی رسوا نہیں کرے گا، یعنی کہ جنت میں بھیجے گا۔ اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، اور جو ایمان لائے نیک کام کیے اچھے کام کیے وہی بہشتی ہیں، وہ بہشت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے سیئات و خطا وہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہیں۔ اس آیات مبارکہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو نیک کام کریں گے میرے دوستو وہ بھی جو ہے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ شیخ جبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیات مبارکہ 81 اور 82 جو بیان کر رہا ہوں اس پر استدلال کیا، کوئی بھی جنتی جنت میں فضل کی بنا پر داخل نہیں ہوگا، جس پر اللہ کا فضل ہوگا، اللہ تعالیٰ کا انعام ہوگا، اللہ تعالیٰ کا اکرام ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، تو وہی جنت میں جائے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک اصحاب الجنہ میں حصہ ہے، اور جو واضح کر رہا ہے کہ اصحاب جنت وہی ہوں گے جو ایمان اور اعمال کے صالح والے ہوں گے، ان نیک عمل کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، حج زکوٰۃ وغیرہ تمام اعمال نیک کریں گے، وہی جنت میں جائیں گے۔ جواب یہ کیوں جائز نہیں کہ یہاں مستقل جنت مراد ہو، اور جسے یہ سوال ہے میرے دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا جو نیک کام کرے گا وہ تو جنت میں جائے گا، جو برے کام کرے گا وہ جیسا کرے گا ویسا کرے وہ تو جہنم میں جائے گا۔ یہ جنت میں جانے کا جو ہے بطور فضل جنت ملنی ہے تو وہ اس کی حکم کے تحت نہ ہو تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں جہنمیوں کو جہنم میں اور بھیجیوں کو۔ حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ جو نیک عمل کرے گا جنتی ہوگا، برے کرے گا بھولو صاف ظاہر ہے وہ جہنم میں ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورۃ النساء آیات 48۔ اس میں اس آیات مبارکہ میں شرک کے متعلق ہے، جس طرح سیئہ خطیہ جو میں نے تفسیر کی یہ اس کی تفسیر کر رہی ہے یاد سورۃ النساء کی 48۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک فرما دیا، انڈیا والوں کو بتا دوں جو بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، جو دنیا میں ہیں جو بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں یا کسی قبر کی پوجا پاٹ کرتے ہیں یا کسی مردہ مر جائے اس کو پوجا پاٹ کرتے ہوں تو جان محترم یا قبروں کے اوپر جو ہے مسجدیں بنا دیتے ہوں، ان کے بارے میں یاد کر رہا ہوں کہ قبروں میں جانا جائز ہے
دعا مانگنی اور عبرت کے لیے جانا کہ ہم نے بھی مرنا ہے، قبرستان میں آنا ہے، لیکن پوجا پاٹ کی کر رہا ہوں کہ بتوں کی پوجا پاٹ جو کرے گا شرک ہے، تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک جو ہے میں اس آدمی کو، مشرک کو نہیں بخشوں گا۔ عزیز محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ اپنے ساتھ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ بت جو ہے اللہ ہے، یہ فلاں اللہ ہے، ان کی پوجا پاٹ کرے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب میں کہہ رہا ہوں، میں حکم فرما رہا ہوں، اس آدمی کو، عورت کو نہیں بخشوں گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا، سورۃ النساء آیات مبارکہ 123 ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس 81-82 میں فرما دیا، اس کی تفسیر میں آیات مبارکہ سے کر رہا ہوں تاکہ اس آیات مبارکہ کا آپ کو پتہ چل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان قریب ہم انہیں باغوں میں لے جائیں گے۔ باغوں کا مطلب جنت، عربی میں ہم باغ کہتے ہیں، سندخلہم جنات، جنات کا جنت کی جمع جنات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک عمل کرے گا، یہ نہ کہے کہ میں مجھے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بھیجے گا۔ اللہ فرمایا کہ جو نیک عمل کرے گا میں ان کو جنت میں جو ہے گھر دوں گا، جنت میں میں ان کو بھیجوں گا جن کے نیچے نہریں۔ تعریف کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی کہ جنت کے نیچے نہریں، یہ نہیں کہ اوپر نہریں، جنت کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس پہ پانی ہے اور بہہ رہی، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے وہ جنتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سے زیادہ کس کی بات سچی ہے، کس کا وعدہ سچا ہے؟ اچھا مطلب 81 اور 82 سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ سے یہ میں نے ثابت کیا، میں نے یہ آسان لفظوں میں تفصیلات کی کہ جو نیک کام کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور جو سیاح اور جو خطا اور شرک کرے گا، اس آیات میں شرک ہے، تو شرک کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو مطلب آج میں نے آپ کو 81 اور 82 کی تفصیلات کر کی، انشاءاللہ زندگی باقی اپنی تفسیر کروانے سے آپ کو جو ہے سورہ بقرہ کی 83 جو تفسیر عرض کروں گا۔ اور میں آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی 3 اور کرمانی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرائیں، مفت کا ثواب حاصل کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔